آج کی اس جمعۃ المبارک کی مختصر نشست میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کی کتاب مرتب کی ہے الادب المفرد کے نام سے۔ اس حدیث کی کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور بعض احادیث کی کتابوں میں اس روایت کی نسبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے۔ بعض احادیث کی کتابوں میں اس قول کی نسبت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی طرف ہے کہ یہ ان کا قول ہے، اور بعض احادیث کی کتابوں میں اس روایت کی نسبت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے۔ تو آج کی اس نشست میں وہی روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں عطا کی گئی ہوں، 4 چیزیں جس بندے کو مل جائیں، ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر دنیا کی کوئی اور چیز بھی اس کے پاس نہ ہو، بظاہر دنیا کے اندر جتنی بھی مادی سہولیات یا دنیا کے اندر جتنی دیگر جو عیش و عشرت کے لیے یا دنیاوی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے جتنی نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان کے پاس وہ نہ بھی ہو تو جس بندے کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں اسے کوئی فکر کرنے کی، کوئی غم کرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز ذکر کی گئی وہ یہ ہے حسن خلیقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اچھا اخلاق عطا کیا گیا تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا اخلاق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں انتہائی اہم اور انتہائی جو ہے وہ فضیلت والا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو قرآن مجید میں بطور خاص ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت کے مقاصد میں بھی ایک اسی مقصد کا ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں، لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف راغب کر سکوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعائیں اکثر مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی فرمایا کرتے تھے لیکن یہ ہماری تلقین کے لیے بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے ہماری جو شکل و صورت ہے اس کو انتہائی اعلیٰ بنایا ہے ایسے ہی ہمارے اخلاق کو بھی اعلیٰ بنا دے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مخلوق میں سب سے حسین ترین ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال کائنات میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اخلاق کریمانہ ہیں وہ بھی کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، اور گویا ہمیں بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے
کہ ہمیں یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے مانگنی چاہیے. یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے خوبصورت جسم عطا فرمایا، خوبصورت شکل عطا فرمائی، بے شمار انعامات جسم کی صورت میں تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایسے ہی تو ہمارے اخلاق اور کردار کو بھی بہتر بنا دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا. یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بندہ ملاقات نہ کر سکے، کوئی مل نہ سکے، کوئی باہر سے بھی آ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں نہ سن سکے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ قریب ہی نہ جا سکے. اس لیے کہ اگر جب وہ قریب جائے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے اخلاق کریمانہ سے لازمی وہ بندہ متاثر ہوگا، اور جب متاثر ہوگا تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر پھر وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بے شمار واقعات ہیں. ان میں سے اگر آپ فتح مکہ والا جو واقعہ ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، وہ لوگ جو پہلے دین اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں کی، مسلمانوں کے خلاف اپنی تمام قوتیں، تمام طاقتیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کی، آج وہ مغلوب ہوئے نظر آئے. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، وہ لوگ سامنے کھڑے ہیں، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور کسی مسلمان نے یہ نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. وہ لوگ جنہوں نے بدر میں ہمارا مقابلہ کیا، جنہوں نے احد میں ہمارے پیاروں کو شہید کیا، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف سے دوچار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تکالیف سے دوچار کیا، آج ان سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. جب یہ کسی نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز سنی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم کرنے کا دن ہے، آج لوگوں پر ترس کھانے کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج میں وہی کلمہ کہوں گا، وہی جملہ کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا، تو اس روایت جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا جو پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے، جو پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ جس بندے کو اچھا اخلاق عطا کیا گیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں اچھے اخلاق کی فضیلت بیان کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، او کما قال، فرمایا مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اب اخلاق سے مراد صرف خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کریں، کسی کے ساتھ ملاقات ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کریں. بے شک اخلاق میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن اخلاق کا مفہوم انتہائی وسیع ہے. اخلاق کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ مخلوق خدا کے حقوق کو کما حق ادا کیا جائے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بزرگوں کا احترام کیا جائے، چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کا رویہ رکھا جائے، معاشرے کے لیے ایک مفید شہری کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا جائے. یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق کے اندر شامل ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اچھے اخلاق کو اختیار کرنا یہ اس قدر اہمیت بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ اچھا اخلاق ہے. جب ترازو پر انسان کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ کون سی نیکی ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھا اخلاق یہ اختیار کر لیتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اچھے اخلاق کی بدولت رات کو قیام کرنے والے بندے، جو بندہ رات کو نوافل پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، تو اچھا اخلاق اختیار کرنے والا بندہ یہ رات کے وقت قیام کرنے والے اور دن کے وقت روزہ رکھنے والے کے درجے کو پا لیتا۔ یہ نفلی عبادات ہیں، رات کے وقت نوافل پڑھنا یہ نفلی عبادت ہے، دن کے وقت روزہ رکھنا رمضان کے علاوہ یہ نفلی روزے ہیں۔ فرمایا یہ نفلی عبادات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اچھے اخلاق کو اختیار کرنا یہ ان نفلی عبادات کے برابر جو ہے یہ بندے کو پہنچا دیتا۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر درود کثرت سے پڑھتا ہوگا وہ بھی میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے امتیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا دنیا میں اخلاق اچھا ہو۔ لہذا اس روایت مذکورہ کی روشنی میں جو پہلی چیز ہے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے وَعَفَافُ تُعْمَى، فرمایا کہ جو تم لقمہ کھا رہے ہو وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ وہ لقمہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال کا ہونا چاہیے۔ رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حلال، طیب اور پاکیزہ چیزیں ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ فی نفس ہی حلال ہو، اور جس ذریعے سے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں وہ ذریعہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرائض کے بعد ایک بہت بڑی عبادت قرار دی ہے۔ فرمایا کہ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ یہ عبارت لکھی ہوتی ہے کہ رزق حلال عین عبادت۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا فرائض کے بعد ایک عام ترین جو بندے کے لیے فرض ہے وہ کیا ہے؟ رزق حلال طلب کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانوں میں سے سب سے عمدہ کھانا، فرمایا سب سے عمدہ کھانا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق حلال کماتا ہے اور پھر بندہ جو ہے وہ خود کھانا کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ فرمایا اس سے عمدہ کھانا کوئی اور ہے نہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص جو ہے وہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ اگرچہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ کعبۃ اللہ کے پاس بھی چلا جائے، لمبا سفر کر کے جائے، اخراجات کرے، تکالیف برداشت کرے، سارا کچھ کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس بھی جائے، وہاں پہ جا کے کہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن فرمایا اس بندے کی حالت یہ ہے مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، جو لباس پہنے ہوئے وہ بھی حرام کا۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے وہ لقمہ کیسا ہونا چاہیے؟ حلال کا ہونا چاہیے۔ اور جو تیسری چیز ہے وصدق حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تیسری چیز بندہ مومن کو یہ اختیار کرنی چاہیے کہ اس کی گفتگو میں ہمیشہ سچائی ہونی چاہیے، وہ جھوٹ سے رکے، اس لیے کہ سچائی جو ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، تم پر سچائی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔
فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری گفتار میں، ہمارے قول میں ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کو اختیار کریں۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ حفظ امانہ، فرمایا امانت کی پاسداری کرنا، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ اب امانت کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ امانت سے مراد صرف یہ نہیں کہ اگر ہمیں کسی نے کوئی چیز دی ہے، کوئی رقم دی ہے، تو ہم اس کا جو ہے وہ صحیح طرح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھیں، یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے، امانت کی پاسداری کرنا۔ لیکن اگر کسی نے ہمیں اپنا راز بتایا ہے، راز کی بات بتائی ہے، تو اس راز کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کسی نے ہم سے کوئی مشورہ طلب کیا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی کیا ہے، امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر